السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں خرم خوش ہوں. رمضان کی طاق راتیں چل رہی ہیں. ہمیں کئی قسموں کی عبادت بتائی جاتی ہیں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں. صحیح ہے نا؟ اچھا، میں نے جتنا نالج گین کیا نا، کیوں میں عموماً سوچا کرتا تھا کہ اسپیسیفکس ان راتوں کے لیے کوئی عبادات ہیں، تو مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آیا ایکسیپٹ اس کے کہ میکسیمم اللہ پاک کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو. عبادات اور قبولیت کی جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں مانگو. عبادات کی جو رات ہے اس میں اپنی مغفرت مانگو. صحیح ہے نا؟ اور اللہ پاک سے دعا کرو اپنے رزق کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، جنت الفردوس کے لیے. جنت تو کہا ہی نا، آپ علیہ وسلم نے جب بھی کہا جنت الفردوس کے لیے اللہ پاک سے اپنے لیے دعائیں مانگو. صحیح ہے نا؟ تو ہم دیکھتے ہیں عموماً مسجدوں میں لیفلیٹس پڑے ہوتے ہیں، پیپرز پڑے ہوتے ہیں، آپ یہ عبادت کریں، یہ عبادت کریں، یہ عبادت کریں. صحیح ہے نا؟ تو میں نے تو سب اگنور کرنا شروع کر دیا، درگزر کرنا شروع کر دیا. اگر حدیث کی روح سے کوئی عبادت ثابت ہے تو ایگزیکٹلی اس کو تو چیلنجیبل ہی نہیں ہے نا، اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اگر حدیث کی روح سے آ رہی ہے. باقی میں نے دیکھا زیادہ تر علماء کرام یا خود ہم نے من گھڑت کر لی ہے. صحیح ہے نا؟ کہ جی اتنے ایسے سارے تسبیح پڑھے ہیں یا ایسے اتنے نفل پڑھے ہیں. صحیح ہے نا؟ بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ ان طاقتوں میں اللہ پاک سے عبادت کریں تو اللہ سے رو رو کے اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. بیسٹ دعا ہے. یاد رکھیں، جو میرا ماننا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں کبھی پیچھے، اللہ پاک معاف کریں. اگر ہم دھوکے باز ہیں نا، ہم بے ایمان ہیں، ہم جھوٹے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. تو کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کے وسلم نے کہا مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس فکر کو الٹا کر لیں، یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اگر جھوٹ بولے گا تو یعنی پھر مسلمان نہیں ہے. میں پھر کہوں گا اللہ پاک مجھے کمی پیشی معاف کریں، ہے نا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا. تو اگر ہم یہ سب گناہ کر رہے ہیں، فراڈ، دھوکے بازی، بے ایمانی، ملاوٹ، تو ہماری دعائیں ہمارے اعمالوں کی وجہ سے رکی پڑی ہیں. لیکن اس سچویشن میں بھی جو ایک دعا قبول ہوتی ہے نا، ان حالات میں بھی ان اعمال کے ساتھ جو ایک دعا قبول ہوگی وہ ہے ہدایت کی دعا. صحیح ہے نا؟ وہ لازمی قبول ہوگی اور وہ پسندیدہ دعا اللہ پاک کہ میرا بندہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے. آپ جتنے گناہ گار ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ عیاش ہیں، آپ سود پہ کاروبار کرنے والے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں، آپ ملاوٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم کون تھے؟ بیسکلی ہم تو مسلمان تھے نا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کو کہہ رہے ہیں. تو اگر ان سب گناہوں کے باوجود جن گناہوں سے ہماری دعائیں، ضروریات کی دعائیں، خواہشات کی دعائیں رک جاتی ہیں، ان سب گناہوں کے ساتھ جو ہماری ایک دعا قبول ہوگی نا، کہ میرے اللہ پاک نے فرمایا، میں پھر کہوں گا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پیچھے اللہ پاک معاف کریں کہ میرا بندہ مجھ سے دنیا مانگے گا کچھ دوں گا، کچھ نہیں دوں گا، لیکن جب وہ مجھ سے ہدایت مانگے گا تو میں اس کو دوں گا. تو ان سارے گناہوں کے باوجود جب ہم ہدایت کی دعا مانگے نا تو یہ قبول ہونی ہی ہونی ہے. اپنی ہدایت کی دعا مانگے. واللہ عالم اگر آپ کو ہدایت مل گئی، اللہ آپ سے راضی ہے نا، تو ڈائریکٹ آپ کے کام اللہ پاک خود بنائیں گے اور بنتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی ٹریول میں تھا، سفر میں تھا، تو ڈیبو میں بیٹھا ہوا تھا، ٹرمینل ٹو ٹرمینل اترتی ہے وہ، تو مجھے تھوڑی واش روم کی ضرورت محسوس ہوئی. تو میں دل میں کہا، میں نے کہا اللہ نیکسٹ ٹرمینل تک تو تھوڑا سا میری باڈی آپ کے کنٹرول میں، میرا دماغ آپ کے کنٹرول میں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے. آئی واز شاک کہ میں ریلیکسڈ ہو گیا.
صحیح ہے، میں ریلیکسڈ ہو گیا۔ تو کیا اللہ نے سنی نہیں؟ ارے آپ کی اگر دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی پریشانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ سب سے بڑے وی آئی پی ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کی دعا سنی کس ذات نے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کم از کم ان تعمیرات میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ اگر ہدایت آ گئی تو آپ ایمان پہ آ گئے، اگر آپ ایمان پہ آ گئے تو آپ کا ڈائریکٹ رشتہ اللہ پاک سے بن گیا، اور اب آپ کی دعائیں ایسے ہی قبول ہوں گی جیسے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایک امت ایسی آنے والی جو ہاتھ اٹھائے گی تمہیں دعائیں قبول کر دے گی۔ اور ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ سلاموں کی ڈال